انتخابات میں حصہ لیں گی یا مخصوص نشست پہ ہی کسی اسمبلی کی ممبر بنے گی؟ میں تو اپنے علاقے کی بیٹی بھی ہوں، ماں بھی ہوں، مجھے تو بچہ جو ہے وہ الحمدللہ آنر بھی کرتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ سبرینہ جاوید ایم پی اے بنی، ابھی ہبہ فواد بھی ایکٹیو ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کا مقابلہ مخصوص نشست پہ ہی ہو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جو نئے آنے والے ہیں ان سے میں کیا مقابلہ کروں؟ دیکھیں یہ تو پھر پارٹی بھی دیکھے گی کہ کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جس وقت پارٹی کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جب پارٹی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، 4 بندے ہوتے تھے جو گلی گلی پھرتے تھے، ان میں الحمدللہ میں بھی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ ورکر ہی آگے آئے گا؟ ہمیں تو پہلے سے اندازہ تھا کہ کون اس پارٹی کے ساتھ وفادار ہے اور کون نہیں ہے۔ اس دفعہ جب الیکشن آئے تو اللہ کرے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ٹکٹ ملے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، میں مرزا کفیل بے کیفی اور آج میرے ساتھ سابق ممبر صوبائی اسمبلی محترمہ رحیلہ مہدی صاحبہ موجود ہے۔ میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت ہے۔ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں اقتدار کے مزے لوٹنے والے جتنے بھی افراد تھے، آج پی ٹی آئی کو لاوارث چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کیا کہیں گی؟ دیکھیے ہمیں تو بینگ پی ٹی آئی ممبر اور بینگ پی ٹی آئی ایم پی اے، ایکس ایم پی اے، ہمیں تو پہلے سے اندازہ تھا کہ کون اس پارٹی کے ساتھ وفادار ہے اور کون نہیں ہے۔ وفادار وہ ہوتے ہیں جو اسکریچ سے لے کے پھر پارٹی کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ جس وقت پارٹی کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جب پارٹی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، 4 بندے ہوتے تھے جو گلی گلی پھرتے تھے، ان میں الحمدللہ میں بھی تھی، تو وہ تو ہمیں پتہ تھا۔ اس بات کا افسوس بھی بڑا ہے کہ کچھ ایسے غلط فیصلے ہوئے ہائی لیول پہ جن کی وجہ سے پارٹی کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ہمارے جن لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو پیچھے کر دیا گیا، اور جو ایک طرح سے کہہ لے کہ فلائنگ سوسرز تھے وہ ان کو ٹکٹ مل گیا۔ میم لیکن اگر ورکر اگنور ہوتا رہا تو آپ نے صوبائی لیول پہ یا وفاقی سطح پہ اعلیٰ قیادت کو اس چیز کو باور کروایا؟ دیکھیے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ فیصلے جو ہیں اعلیٰ قیادت جو بھی ہے ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ ورکر کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، اور پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ پتہ ہوتے ہوئے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی میں امید رکھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے یہ غلطیاں نہیں کرے گی۔ پرانے ورکروں کو دوبارہ جمع کرنے کے لیے وہ حکمت عملی اپنا رہی ہیں؟ دیکھیں ان کو جمع کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی اکٹھے۔ آپ نے اس الیکشن میں کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی ان کو لیڈ کرنے والا تھا، کوئی ان کو بتانے والا تھا۔ ورکر آج بھی قائم ہے، ورکر جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، بلکہ دن بدن بڑی خوش آئند بات ہے کہ ورکر جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان کو اکٹھا کرنا یا نہ کرنا یہ تو بات کا مسئلہ ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ جب الیکشن آئے تو اللہ کرے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ووٹ میں ٹکٹ ملے۔ میرا سوال یہی تھا، آپ نے مجھ سے پہلے اس چیز کو عیاں کر دیا ہے کہ اس الیکشن کے رزلٹ دیکھ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ ورکر ہی آگے آئے گا؟ انشاءاللہ کیونکہ خان صاحب کو بھی اب اللہ کرے خیر خیریت سے وہ اپنے ان کیسز سے نکلیں اور ہمارے درمیان آئیں۔ دیکھیں انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کیا سمجھتی ہیں جو ترقیاتی منصوبے ضلع جہلم میں پی ٹی آئی نے شروع کروائے تھے وہ اس وقت یا التوا کا شکار ہے یا مکمل طور پہ رک چکے ہیں، جس میں 2 رویہ سڑک بھی ہے ابھی دوبارہ شروع ہوئی ہے، تو کتنی اذیت ہے علاقہ مکینوں کو؟ دیکھیں وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ ادھر کے جہلم کے آپ بھی رہنے والے ہیں، کہ ہمارے لیے تو یہ حال ہو گیا کہ نہ ہم آگے جوگے رہ گئے نہ ہم پیچھے جوگے رہ گئے، کہ ہمارے تو روزگار بھی لوگوں کے جو ہیں وہ ختم ہو گئے صرف ان منصوبوں کے بند ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں اب کیا کہوں کہ حکومتوں کو کہ آپ لوگوں کا مفاد آگے رکھیں یا آپ لوگ اپنا مفاد آگے رکھیں۔ سوری ٹو سے جو حکومت آتی ہے وہ اپنا مفاد آگے رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری حکومت جب آئے گی تو کیونکہ اپارٹ فرام ایوری تھنگ خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کیا تھا کہ جو منصوبے چل رہے ہیں ان کو بند کر دو، انہوں نے تو لوگوں کی فلاح کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کیا، سب کو پتہ ہے کہ کتنا کچھ لوگوں کے لیے کیا اور وہ آتے ہی بند کر دیا گیا۔ تو میری ریکویسٹ ہی ہے کہ دیکھیں لوگ بیچارے جو ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کے ایٹ لیسٹ ان کے مفاد کے لیے جو ہے آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں جو ظلم ہمارے ساتھ جہلم میں ہوا ہے۔ میم اگر آپ کی بات کروں تو
دوبارہ انتخابات میں حصہ لیں گی یا مخصوص نشست پہ ہی کسی اسمبلی کی ممبر بنے گی؟ نہیں بالکل نہیں، میں نے تو ہمیشہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. جب مجھے ریزرو سیٹ پہ لایا گیا تب بھی میں اپلائی جو ہے وہ میں نے کیا ہوا تھا، اور میں نے اس دفعہ بھی اپلائی کیا، اور میں نے ہر دفعہ اپلائی کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں خان صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ کون ڈیزرونگ ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہاں رہنے والے ہیں، دن رات ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. میرا عورت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے میرا علاقہ جانتا نہیں ہے یا میں اپنے علاقے سے باہر ہوں. میں تو اپنے علاقے کی بیٹی بھی ہوں، ماں بھی ہوں. مجھے تو بچہ جو ہے وہ الحمدللہ آنر بھی کرتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اور میں ان کو عزت دیتی ہوں، پیار دیتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ پارٹی جو ہے نا بالکل میرٹ پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. آپ کے بعد اسی مخصوص نشست پہ سبرینہ جاوید ایم پی اے بنی، ابھی ہبہ فواد بھی ایکٹیو ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کا مقابلہ مخصوص نشست پہ ہی ہو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں ایم سوری ٹو سے، اس لیے کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں اور میرا خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. تو جو نئے آنے والے ہیں ان سے میں کیا مقابلہ کروں. دیکھیں یہ تو پھر پارٹی بھی دیکھے گی کہ کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ ہم پچھلے کتنے 500 سال سے تو اس علاقے میں یہی کام کرتے آ رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے سے میری فیملی جو ہے وہ پالیٹکس میں ہے. تو جس ماحول میں نے آنکھ کھولی ہے تو وہاں پہ تو مجھے پالیٹکس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو وہی کہتے ہیں نا کہ پیدا ہوتے ہی یہ سب کچھ پتا تھا. تو اس لیے میں ان کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو.